حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ اسرار منور سلطانی صاحب کی گفتگو کو آپ نے سماعت کیا۔ دران نعت دران خطاب حضرت صاحبزادہ حافظ صاحبزادہ پیر محمد عمران آسی چراہی مجددی صاحب آپ تشریف لائے، سبھی میں قلب سے خوش آمدید۔ اسی کرسی دیا ہونا انشاءاللہ پھر اعظم صاحب اپنی حاضری پیش فرما دیں۔ قبلہ حضرت صاحبزادہ حافظ محمد عمران آسی صاحب ہمارے دلوں کے دھڑکن آپ تشریف لائے، سبھی میں قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا تخیر محمد اعظم قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی۔ غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، جناب بھائی محمد اعظم قادری صاحب مخصوص انداز میں اپنی حاضری پیش کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم کافی بے چکا ہے، پھر انشاءاللہ کی بلادری صاحب کا بیان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی ہو وہی صدو صدا سرکار سنتے ہیں، سریائی کا سنتے ہیں، مسیدی سنتے ہیں۔ انتہائی خوشی سے بھی ایک مرتبہ پھر صدات کرام کی ملکی میں حاضری ہے، اور آپ ہمیشہ کی طرح بڑا پیار آج بھی فرمانے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ہستی میں سایہ ہمارے سبب کو قائم و دائم رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر پاکستان کا فخر، ہمارا مان تران، قبلہ حضرت مولانا شاہ خطیب پاکستان، قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ اسرار صاحب، آپ تشریف فرمائیں۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی لجپالی فرمائی ہے۔ میں چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں، میں انشاءاللہ اپنے وقت میں اپنی نوکری پوری کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ نبی پاک کی بارگاہ میں اس یقین سے اور اس محبت سے درود پاک پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں۔ جیدہ یقین ایک دفعہ ہر سجاد اٹھائے ذرا کہ سرکار سنتے ہیں، کوئی ایک دفعہ اونچی وانا پڑے ذرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ بابا بی بی زہرا دا حسنین بنانا ہے، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو، جڑا پلے پاوے کھڑا دونوں ہاتھ اٹھائے بولے، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہو، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہے، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہو، میں شاہ مدینہ بتا ہو، میں شاہ مدینہ بتا ہو، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہے، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہے، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہو، میں شاہ مدینہ بتا ہو، میں شاہ مدینہ بتا ہو، سونے سید کھڑے میں جتنے پیر ہو حج کے جو کچھ مرشد کی دعا سے ہونا، جو کچھ مرشد کی دعا سے ہونا،
سبحان اللہ جلانے والا ہے حق کے بولے ایسی سبحان اللہ ہوئے بلاہور تک سرور ہوئے جڑا پنٹن پاک دا کمی ہے وہ تو سبحان اللہ اچھی کہے گا تو ہمیں ادھر کھڑے ہو ہم تہاڈی واری ہے تھوڑا جہاں اچھی چلو میں ایک شعر پڑھنا جڑا میں نے ویکھی جا رہے ہاتھ چکے گا رسول پاک میری حسن شاہ جی سوچ دیکھنا میری ان کی سماعت سنیں کھڑے ہو جائیں تمام آزاد کھڑے ہو رسول پاک میں شاہ جے ٹھنڈ پئی ہے تو سبحان اللہ اچھی اور اچھی سبحان اللہ دو شعر قبلہ شباہ شاہ جی میں پیش کر رہے ہیں جی میں اس طرف آ جانا ہے دو شعر ان نہ تے پڑھن دے اس تو بعد منقبت وال میں آ جانا ہے ان کی چوکھٹ ان کی بڑا سجے پنڈ والے ہاتھ چکنا پر بڑا ہو
محسن شاہ جی بڑے شاہ جی سبحان اللہ اللہ ایک چہرہ ایسے طرح سلامت رکھے شیر بڑا بڑا ہے علامہ صاحب مجھوسی نے آپ کے قدمات جاتے ہیں تو شیر پڑھ رہے ہیں توجہ کیا بولے دوش سرکار کے شبیر حسب وعدہ اے شیر واسطے میں کلام شروع کیتا ہے اے شیر واسطے میں تہوں چیک کرنا تسی کتنے حاضر ہو توجہ خدا جانے سخی ماتی گلشن جب راہب نو 7 پتر ملے نا جب راہب نو 7 پتر ملے ڈاکٹر صاحب پھر یہی کہنا گیا پر پیدا حق کا پیغام سنایا شاہ جی دا حکم ہے تو میں پڑھ رہا ہوں سرکار ابو طالب دی شان سبحان اللہ اچھی اور اچھی سبحان اللہ آسی صاحب نے فرمائش کی ہے پہلے شامل کرنے اس کے بعد من قبل میں آ جائیں گا سرکار جچاوان پہ کوئی دیر لگ دی سبحان اللہ مزہ آ گیا یار جنہ سفر کر کے میں پہنچیا سارا تکیڑا لے گیا سبحان اللہ سرکار سٹیج والے بھی سارے ہاتھ چکنا پہلا شیر قبلہ سے سلام بڑا پسند ہے آپ کی دعاؤں کے لیے بڑا مقبول ہو گیا
پوری دنیا تے پہلا شعر پڑھ رہے ہیں کم سادہ رکھنا سجا رکھنا سجا کم سادہ کاروبار سدا رکھنا سجا کے کیونکہ سرکار دل روندا اکھیاں میریاں ترس گئیاں سرکار نظارہ ویکھن لئی شاہ جی ایک بڑی خصوصی گل ہے کیونکہ ایک کیفیت بار بار حاصل نہیں ہوتی کہ موقع بھی نہیں ملتے دل روندا اکھیاں ترس گئیاں سرکار نظارہ ویکھن لئی کی دساں کہنا میں تڑپیاں سرکار بڑی بڑی گوٹے چھڑ کے ذرا گھنڈ میم بچا ہاں حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام
میرا دل ہے ذرا داری کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، پتہ نہیں کیوں تیرے والد سے چلتے ہیں، پہلا میلاد منایا پہلا میلاد اپنے واسطے پڑھ رہے ہیں جے تواڈے دل دی گل یہی ہوے رضا صاحب مدنی بابا شاہ جی تے میرے نال رہنا ضرور توجہ آجا تجھ کو تو بلا حضرات میری حاضری دا بالکل آخری شعر تے او دے وچ میں بس ایک آخری شعر پڑھ کے اپنی حاضری اور نوکری پوری کر دیں گے تے ایک کلام بارہا دفعہ دوستوں کی فرمائش ہوندی آج بھی ایک شعر میں شامل کر رہے ہیں ہاں علی ورگا زمانے تے یا جدا پیر علی ہاتھ اونچا اور اونچا جڑے ہاتھ نہیں اٹھا رہے نال دا بندہ دا ہاتھ پھڑ کے اٹھائے بھی علی علی ہون لگا ہے جدا پیر علی ہاتھ اونچا کر کے بولے علی ورگا زمانے تے ہون ڈرام کیمرہ چھڑ رہا ہے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا میں جو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا خوش آمدید کہتے ہیں سبحان اللہ علی ورگا زمانے سمت دیکھتا ہوں نظارہ سمت دیکھتا ہوں نظارہ آخری بندے تک میرا ہاتھ جب رکھے آوے ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر پکارے علی 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 علی
مزاج سے نہیں اترے. میں صحیح کہنا سارے نہیں بولے. کئی بندے بس ہاتھ چوک رہے بول نہیں رہے. کئی بول رہے ہاتھ نہیں چوک رہے. اے ساری شاموں پیچھے رکھو نام علی ہے. اللہ جڑا اچھا بولے حیدر حیدر خانے میں جائے کوئی کھڑا جتھے کھڑا چھت تے کھڑا یا پنڈال چ ایک دفعہ انی اچھی حیدر حیدر تہاڈی آواز میں دف تک جائے. بندہ مرتضی علی حسن پیشوائے رنگا نم کے سگے پوشیر یزدانم. آخری حکم میں خط لہرانا ہے بھریت کل امر بستا ہے بھریت کل امر بستا ہے بھریت کل امر بستا ہے بھریت کل جانم فدا بہت شکریہ جی حضرات گرامی. اعظم قادری صاحب بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. انتظار کی دنیا ختم. شہنشاہ خطابت دنیا خطابت کا بہت بڑا نام جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تیرا نام نابین و دنیا پھر بھی تجھے پہچانے. عشق و مستی میں بڑی بھی شخصیت کے مرتبہ حضرت صاحبزادہ پیر حافظ محمد عمران آصف چراہی مجددی صاحب کو آپ کی خصوص سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ایک شعر سن لو تاکہ یہ ماحول آن جان دائے ختم ہو جائے. انشاءاللہ قبلہ دی خوبصورت گفتگو ہوئے. ایک کلام جڑا میں حکم ہے وہ ایک ہی شعر بس. میرا عنوان ہے رب جانے تے حسین جانے. جڑا مولا حسین دے درد مانی بیٹھا ہے فرد اول تو لے کے فرد آخر تک. جدے ہاتھ سلامت نے اے بار سب آواز کھولے سانی بھائی. جدے ہاتھ سلامت نے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ. باوا جبران پھر بولو سبحان اللہ. بس بڑی مہربانی توجہ جناب. دیکھ تو ادا واسطہ منگ لے دعا رب جانے تو ہاتھ اٹھا کے دبا جن کے ہاتھ سلامت ہے میرے تو بڑا ہوگا تو مولا حسین کے نام پہ تیرا ہاتھ اٹھائے پورے زندگی انہیں گانے پہ نہیں بدلتے. ہاتھ اٹھا جن کے ہاتھ سلامت ہے ہاتھ اٹھا رب جانے تے حسین جانے. بولو بولو عذاب حسن کا میدان ہوگا تجھ سے صدارت پر حسین کا نانا ہوگا. عذاب حشر کا میدان ہوگا تجھ سے صدارت پر حسین کا نانا ہوگا. تو دسائے گا میرے آقا کے ہاتھ کھل جائیں گے. ادھر میرے آقا کے ہاتھ کھل جائیں گے. اے بیٹا ہاتھ اٹھا آقا جس کے ہاتھ سلامت ہے اے بیٹا ہاتھ اٹھا بیٹا. رب جانے تے حسین
بدلی جسے چھپڑا وہ یہ کرنے پر ہے فرمان نبوت کرتے تب تک مولا حسین اپنی مرضی سے نیچے نہ رکھے اتنی دیر تک سینٹوں سے سونے اٹھانا حضرت مولا حسین اپنی مرضی سے نیچے اترتے ہیں اما زہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہتے اما میرے لیے میرے نانا نے عبادت روک دی دلکسمت لے کر تعطر جسم پر ڈالی اما زہرا کا چہرہ سوکھ ہوتا ہے مولا حسین کی چھوٹی سی عمر میں اما زہرا کے دامن کو پکڑ کے کہتے ہیں اما تیرا بیٹا ہوں تیرا پھول ہوں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میدان کربلا میں تعطر تن سروں سے جدا کر کے ثابت کر دوں گا کیا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین خواجہ خواجگان خواجہ انکر ولی عطائے رسول خواجہ مردین چشتی لکھتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سردار نداد دستر دست یزید حتیٰ کہ بلال آئینہ است حسین است حسین است حسین بس کہ یزید گندہ اور چکا ننگا حسین چنگا حسین آلہ شزید سارئی پھیر پھیرے حسین شیرے خدا دا شیرے خصوصی طور پر میں قبلہ ہمارے دلوں کی دھڑکن اللہ کی عزت کی قسم میں اسٹیج رسول پر کھڑا ہوں جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے جو ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں اور یہ ہمارا مان ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے خصوصاً بالخصوص میں قبلہ آسی صاحب آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں صفیان آسی صاحب ہمارے چھوٹے بھائی آپ تشریف لائے صمیم قلب سے خوش آمدید اور سنی طریقے نوجوان دھوتیاں سے ڈاکٹر محمد نواز صاحب آپ تشریف لائے حکیم صاحب آپ تشریف لائے ڈالا ننگل سے فیصل صاحب آپ تشریف لائے میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا فیصل صاحب دا حکم ایک کو شعر کے حجاب و عصمت سے میں اذن لے کر میں شان بنتے رسول لکھوں کہ حجاب و عصمت سے میں اذن لے کر میں شان بنتے رسول لکھوں قلم کے اوپر نقاب دے کر میں ادب سے لفظ بطول لکھوں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے دنیا خطابت کا بہت بڑا نام جن پر خطابت بھی ناز کرتی ہے جن پر نظر کرم ہے آپ کے پیر و مرشد کی میری مراد خطیب پاکستان باز خوش رحان مقرر شریف بیان عظیم مقتدان مبلغ سلام سنیوں کی جان تیرے اور میرے عقیدے کی عظیم پہچان حضرت صاحبزادہ حافظ پیر محمد عمران آسمی جناحی مجددی صاحب اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائیں گے بس نعرہ بلند کر دیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریا شافی روز جزا نبی کا شفیع معظم تاجدار برحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادبار صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والد اکبر مخدوم اہل سنت جناب صاحبزادہ پیر سید محمد رضا علی شاہ صاحب کاظمی قادری چشتی دامت برکاتہ مولانا زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول صاحبزادہ والد اکبر جناب صاحبزادہ سید ابرار علی شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ نقیب ملت و سادات کرام اور فخر و سادات برادر مکرم عزیزم جناب پیر سید حافظ حسن رضا شاہ صاحب کاظمی جناب صاحبزادہ سید شہباز علی شاہ صاحب کاظمی محترم المقام جناب صاحبزادہ پیر سید محسن رضا شاہ صاحب کاظمی سید حسنین رضا شاہ صاحب کاظمی دیگر سادات کرام اور سادات فاؤنڈیشن کے تمام اراکین انتہائی واجب القدر واجب الاحترام فاضل محتشم حضرت العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سفیان عاصی صاحب دیگر علماء کرام نعت خانہ شیر لسان بانی محفل برادر مکرم ثنا خان رسول جناب غلام مرتضی فریدی صاحب انتہائی موجود محترم حاضرین و سامعین و سامعات اجزاء عقیدہ اہتمام بسلسلے بارواں سالانہ عرس مبارک کاظمی ہاؤس کاما والی آرائیاں چک نمبر 166 ریب ضلع ننکانہ صاحب جندر انتقاد پذیر ہیں میں تمام سادات کرام دا شکر گزار ہاں جنہاں نے اس باقی زمافت اندر منوں رب باب مل بیٹھ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتہ دا صدقہ جڑی راتہ نبی پاک نے بارے صورت گارے خیرات گزاریاں اللہ صاحب اس بزرگان دے درجات دی بلندی فرمائے شاہ صاحب قبلہ اور آپ نے تمام صاحبزادگان آپ کے برادران اللہ تمام نمر خضری نصیب فرمائے انہاں دا سایہ سنت و جماعت نبی شاہ سلام سب خیم رکھے ایک کر کے گن کے دساں کے کون کے تھوڑ آیا بڑی لمبی تفصیل ہے فیصل آباد دی ساری ٹیم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب دنال ضلع ننکانہ صاحب نبتو والا مانا والا ماشاءاللہ میں دیکھ رہا فیصل آباد حق نواز صاحب حیات جھانگ دینے مگر ان فیصل آباد تو آئے کھروڑیا والا اور قرب و جوار دے تمام علاقے تو اب حنان صاحب جی جنہاں تنم حنان صاحب بھی بڑی کاوش کر دینے جی محبت کر دے اللہ قبول فرمائے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ ہر قدم دینے کے ذخیرے عطا فرمائے ماشاءاللہ اور میرے بزرگوار جناب چودھری مشتاق صاحب بھی تشریف فرما اللہ ہر قدم دینے کے ذخیرے عطا فرمائے وہ کسی بابے نے آکھیا سی کہ پانی مرن پنڈیا مٹیاریاں ترنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے اسی سارے دنیا دے آئے تو پانی مرن واسطے عملہ دا پانی پر پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے سید حسن رضا شاہ صاحب شاہ جی قبلہ میرے نال بڑی موقع سارا سال محافظ دے اندر ملاقات رہن دی
انہوں نے حکمن فرمایا میرے واسطے سعادت ہے کہ اس پاکیزہ محفل وچ حاضری ہو گئی مگر رات دے 2:45 بجے تذکری دا ٹائم نہیں ہوتا ہوں مگر منو روزانہ عشاء جی نوں پتہ کہ واری آخر تے ملتی ہے بٹ صاحب منو 10 بجے تک کہہ رہے سن کہ چلیے اسٹیج تے چلیے میں جو کہ اکاڑے صاحب اکاڑے تو میں تھے حاضر ہو گیا تو میں بٹ صاحب نوں کہہ رہا سا کہ بھائی ٹرتے چلنے ہیں مگر واری 2:30 بجے گاڑی ہے کیونکہ روزانہ پاکستان دے سارے شہر چ معمول ہے یہ منو آخر تے رکھ دینے وہ پہلے دار ہوندے سن نا پرانے زمانے میں شاہ جی پنڈے وہ سوٹا کھڑکا کے تے نال کہندے ہوندے سن جاگتے رہیو جاگتے رہیو جاگتے رہیو تے پہلے دار نوں بندہ پوچھے کہ جی اساں جاگنا تے تینوں کیوں رکھیا اصل وچ پہلے دار لوگاں نوں نہیں کہندا جاگتے رہیو وہ آواز دے کے چوراں نوں دسنا چاہندا ہے کہ میں جاگ رہا ہاں اسی جڑے ممبر رسول تے بیٹھنے ہیں اسی بھی چونکہ نبی پاک دے دین دی سرحداں دے پہرے دار ہوندے ہیں نا ساڈا کام ہوندا ہے قوم نوں جگا کے رکھنا ہن اس ویلے نالے میں پہرے داری کرنی ہے نالے تانوں جگا کے رکھنا نالے تقریر سنانی ہے تے نالے تانوں کہنا بارے جاگتے رہیو جڑا جاگدا وہ مینوں دسے کہ میں جاگ رہا جی تساں انج دی سبحان اللہ فرمانی ہے تے مینوں انج دی تقریر بھی آندی ہے میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوتا ہے نہ ہیک لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا تے جے تساں واقعی تقریر سننی ہے انجی سبحان اللہ دا تساں مینوں میسج کر دیندے تے میں بھی تانوں سبحان اللہ میں بھی تقریر فون تے سنا دینا میرا سفر بچ جانا سی لہذا روند نہیں مارنا شام تو لے کے ہوں تک تساں بیٹھے ہو فجر دی اذان دا وقت بالکل قریب آ رہا ہولے ہولے تے میں تانوں فجر دی اذان تک لے چلنا ہے کہیں دے رنگ اڑ گئے نہیں لگدا سی سا فجر پڑھا رہے ہیں نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مگر بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے تے میں چونکہ صبح جمعہ المبارک ہوئی اور سادات کرام نے پتہ جمعے والے میری بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے گھر دے اندر مہمان پورے پاکستان چ آئے ہوتے ہیں تو میں سیالکوٹ بھی پہنچنا ہے صبح بھی چونکہ سارا دن سفر سے گزر گیا رات میں حافظ آباد سا اوکاڑے پہنچے اوکاڑے تو تھوڑی خدمت چ حاضر ہوں واپس سیالکوٹ پہنچنا ہے میں نے سبحان اللہ تے اج کہ میرا صبح تک گزارا ہو جاؤ نہیں تسی بولے کوئی نہیں یہ فیصلہ آباد کے بڑے ڈاڈے بندے نے انہاں جاندے گلاں کردے جانا کہ اسی صاحب ساڈے کول اوندے نے تینی سبحان اللہ کرواندے نے تے ننکانے والے انہاں کول بولدے ہی نہیں سبحان اللہ ہم تہاڈی بھی عزت دا معاملہ انتقام دے ہو کہ فیصلہ آباد والے تے ننکانے والے حضور دا ذکر دے کے سبحان اللہ فرما دے جڑا بندہ بولے نال دا بھی ہاتھ چکے تے اپنا بھی ہے کہ اونچا بولے والا سبحان اللہ اسٹیج والے تو سب بالکل نہیں بولنا ہے نظر لگ جاتی ہے بھائی سارے سبحان اللہ اگلے سال تک سیدزادیاں دا چک سبحان اللہ دی آواز نہ گونجدا رہے فرشتے جدوں بھی جھک کے سگاؤں ول ویکھن ایک دوجے نوں آکھن آ جگہ تے جتھے نبی دا ذکر ہویا تے سنی ماما دے پتر سبحان اللہ کہہ کے گئے ماشاءاللہ شاہ جی نے مینوں فرمایا کہ سانوں اج تسی پانچ تن پاک دی شان سناؤ یہ بڑے سیانے نے کیونکہ سارا سال سنتے نا انہوں نے پتا 5 تقریریں کرا لو ایک تقریر ہے میں نے بھی 22 سال گزر گیا سیانا میں بھی ہو گیا میں بھی کچھ انشاءاللہ 5 دا ذکر کر جانا ہے انشاءاللہ العزیز میں جلدی جلدی تانوں موضوع سمیٹ کے ترے پانچ تن پاک تے لے کے جانا جنہیں جنہیں میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مباحلہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ علاقہ نجران دے عیسائی آئے آگے کہنے لگے کہ تسی ایک نواں دین لے کے آئے ہو ایک مذہب آسمانی لے کے آئے ہو کہ دوستو تہاڈا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق عقیدہ کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ دے حضرت مریم علیہ السلام دے اپنے اطہر جو پیدا فرمایا اور روح اللہ نے اللہ دے نبی نے اللہ نے دفع اللہ علیہ انہوں نے زندہ آسمان سے اٹھایا قرب قیامت جو دوبارہ واپس آمد دیا عیسائیاں دا پادری جدا نام عاقب سی نبی کریم علیہ السلام نے کہا لگا پھر تہاڈا تے ساڈا عقیدہ ایک جیسا ہے آپ نے فرمایا کس طرح کہنے لگا کہ تسی بھی کہندے حضرت عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں تھے اسی بھی کہنے عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں کہ کائنات ہے ہر کوئی ایسا انسان سے نہیں نا جتا باپ نہ ہوئے تے جتا باپ کوئی نہ ہوئے ظاہر کی طور سے اللہ دا پتر ہوندا باز اللہ کہنے لگا کہ ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ نے اللہ دے پتر نے تے تہاڈا بھی عقیدہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈا عقیدہ ساڈا نہیں
تہاڈا عقیدہ کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ساڈا عقیدہ ہوگا جڑا سبق اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، اللہ فرماتا ہے عیسیٰ دی مثال آدم علیہ السلام ورگی ہے۔ عیسائیاں دا پادری کہہ لگا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی دا باپ نہ ہوے؟ عیسیٰ ابن اللہ نے عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ دے پتر نے، یہودیاں دا عقیدہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مناظرانہ انداز وچ فرمایا کہ اگر تہاڈا یہ عقیدہ ہے کہ جدا باپ کوئی نہ ہوے او دا باپ اللہ ہوندا ہے، تو مینوں یہ دسو کہ عیسیٰ علیہ السلام دا تے صرف باپ کوئی نہیں، آدم علیہ السلام نے تے اماں بھی کوئی نہیں تے ابا بھی کوئی نہیں، اور ہاں دے بارے تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ تانوں پتہ ہے کدی کدی انسان جھوٹا بھی ہوے پر ٹڑ جاندا ہے۔ عیسائیاں دے پادری کول جواب دینا بن سکیا مگر اتر گیا۔ اللہ نے اس میں آیت سے بابو کریم علیہ السلام کی آیت مباہلہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا انہاں عیسائیاں نے مناظرے نال نہیں مننا، انہاں مباہلے نال مننا ہے۔ ہن مباہلہ کی ہے؟ پڑھیے قرآن بھائی۔ انہاں بیلا نہیں کہ میں تانوں بار بار آکھاں سبحان اللہ، خود میں تقریر شروع کراں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بیان فرما رہے میں بیٹھا رہا، اعظم قادری میں بچہ کہنے لگا کہ میں پہلے پڑھنا، میں کہا جی بسم اللہ۔ اور میں نے پتا ہوتا کہ میرے بات تو سب تھوڑی جی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہے سکتے، وہ میں دے دو میں نال لے جانا۔ نہیں وہاں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج والے ہو تسی بھی گل دے پکے نکلے ہو، میں آکھا نہ بولے تسی بالکل نہیں بول رہے۔ سبحان اللہ۔ جگان دی جا چے میرے سائیاں میں نے سکھائی ہے، مگر وقت جو کہ بڑا نازک ہے، تھوڑا وقت ہے، میں پنجہ دا ذکر کرنا ہے تھوڑے وقت ہے، انہاں بچوں پہ ایک دا ذکر چھیڑ لے کے مقدر ہی نہیں، میں پنجہ دا کرنا ہے، لہذا ہاتھ چکو اچھا سبحان اللہ بولو تے ہولے ہولے مدینے چلی نہیں بھائی۔ اللہ نے رضا فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے فرماسی کے پادری نے کہو تو اپنے پتر لے کے آمین تے میں اپنے پتر لے کے آواں تے جدو آئی پتر لے کے جان دیواری تے میرے نبی حسن تے حسین نو لے کے گئے۔ کیوں توجہ ہے میرے والے بھائی؟ دو طرح نسل تے نہیں نہ ہوندے،
نسل تے پوترے ہوندے لوگ کیوں رب کو پتر منگدے ماما وظیفے منگدی ہے پیر جی وظیفہ دیو تویز دیو اللہ مینوں پتر دے وے کوئی دعا دسو میں پڑھا مینوں رب پتر دے وے لوگ کہندے ربا پتر دے کیوں دھیاں کیوں نہیں مانگدے اس واسطے کہ پتر نہ تو نسلاں جاری ہوندیاں پوترے نسل ہوندے نے دوترے نسل نہیں ہوندے بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے بیٹے دی اولاد اپنی نسل ہوندی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ سکھ پتران دی دادی ہوندی آکھن لوگ سیانے ایمیں والدیاں بھی مانگیا کر کر عذر بہانے لوگ اللہ کو پتر اس واسطے مانگ دے کہ نسلہ پتران تو جاری ہوندی کی وجہ ہے کہ اللہ نے دیا کہ اسے محبوب پتر لے کے جانا تے نبی پاک امام حسن حسین لے کے جا رہے یہ تے علی دی نسل سن یہ تے نبی دے پتر نہیں ہے نبی دے پتر ہیں نبی دی بیٹے دی اولاد نے یہ ہر ذہن سے سوال آ سکتا ہے کوئی پڑھیا لکھا نوجوان میں پوچھ سکتا ہے کہ آج جڑے تواڈے دائم سید زادے بیٹھے نے یہ تے علی دی نسل ہے انہاں نوں نبی دی نسل کیوں کہا جاتا ہے تو آئیے ویسے تے ابنا انا و ابناءکم قرآن نے دس دیتا کہ پتر نے نبی دے میں قرآن کی ایک مٹھی جی دلیل پیش کراں حضرت امام محمد باقر امام حسین دے پوترے آپ کو وقت خلیفہ عمری خلیفہ نے پوچھیا کہ تسی نبی دے نسل کی میں ہو گئے تسی تے علی دی نسل ہو حضرت امام موسیٰ قادم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خلیفہ سن اوہ تے قرآن چاہتا ہے ابنا انا و ابناکم پڑھا تے او آیت بھی داسی کہ میں نبی دا پترہ انا آتینا کل خوشہ پڑھا تے او بھی داسی میں نبی دا پترہ پر آمد تینو قرآن چکل لطہ والی آیت سناوا حضرت امام محمد باقر العلوم حضرت امام باقر نسویل ایک آیت پڑھی یہ آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا ہوں آیت ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے میں جاگ دے انتباج بیٹھا میں کہتے مایوس نہیں کیا توڑے علاقے جدو آیا مگر میں ہوں چکے ہیں تو کہتا میں جگانا بھی ہے جناب تقریر میں تھوڑا جا اپنا رانجہ راضی کر لما پتہ نہ ہولے ہولے مولا علی کے دروازے تے لے کے جانا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے دعوی میں ذریہ کی عیسیٰ بھی آدم دی نسل ہے حالانکہ آدم سارے دے بابا تے دادا عیسیٰ دے تے نانا لگتے ہیں کیونکہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں یار عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا امام حسن نہیں پھر نانے دی نسل ہو سکتے پتہ لگیا آج یہ سید زادے نے نا انہاں ایمیں نہیں اصلی نسل رسول کہہ دے ایمیں نہیں آلے رسول کہہ دے سانو رب دے قرآن
بخش دے دربار ہوتے حولا بولو بار بار نہیں کہنا چاہیے ہاتھ بھی نہیں جھکنا مت کدھر کو شہید ہی نہ ہو جائے میں دعا کرنا شاہ جی یہ سارے صدات آمین آکھا جی میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سال تو اچھا بولے یہ سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آب آوے تیرا کی جاندا سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے نا جے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ عارف گڑی رحمت اللہ نے فرما دینا ہے آل نبی مولا علی آگے کملی دے نیچے ایسا میرے نبی نے مکل ماری انہاں کہا جی 5 دن بعد سنانے نے ان کملی دے نیچے ایک کملی والے ایک مولا علی ایک سید زہرا ایک امام حسن ایک امام حسین کنے ہو گئے بولیا جی نہیں بولے کنے جڑا انہاں دا غلام ہے بولے کنے ہو گئے بولیا جی کنے ہو گئے انہاں نے 5 تن پاک کہندے نے کملی دے نیچے تن 5 نے تے 5 تن نے کملی لوگ کہندے نے 5 تن پاک دی اصطلاح یہ لفظ کتھوں آئے میں قرآن جو 5 تن پاک سنا دیا کہ کملی دے نیچے ہن تن 5 نے تے 5 بولو بولو تن 5 تے 5 تن نے کون ہے زبانیہ جو بکھل ماری عرض کی یا اللہ یہ محمد دی حال ہے اے میری اہل بیت ہے انہاں نال پیار ہے تو بھی انہاں نال پیار کریا کر تے جڑا انہاں نال پیار کرے تو اودے نال بھی پیار کریا کر میرے نبی آئے فرمایا آؤ ذرا عیسائیت پادری نال مباہلہ کر دیا یہ ترنت کی ترتیب لگے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے طور پہ فرمایا حسن جی نانا جی فرمایا میری انگلی پکڑ حسین جی فرمایا حسین نے میری گودی چلی نے میرے نبی گودی چٹھایا فرمایا زہرا جی بابا فرمایا بیٹی تو میرے پیچھے پیچھے آ علی جی کملی والے فرمایا تو میری بیٹی زہرا دے پیچھے آ پڑھے لکھے نوجوان ضلع ننکانہ دے بیٹھے ہو کائنات دے اندر بیٹی ہوئے ماں ہوئے بہن ہوئے بیوی ہوئے مرد عورت کا کوئی بھی رشتہ ہوئے ہمیشہ مرد آگے چل دے عورت پیچھے چل دیئے ہے نا کیوں الرجال قوامون علی النساء فرمایا مرد عورت دا حاکم ہوندے اللہ نے قرآن جو فرمایا مرد عورت دا حاکم ہے یہ جڑیاں ماما بہناں بیٹیاں سن رہی ہیں میں انہاں دے نام کے پیغام اس مبارک دے حوالے نہ دے کے جانا چاہنا خالی نہ جایا جائے مت کسی بیٹی دے دل چ خیال آوے کہ ہورے میری قدر تھوڑی ہے ہمیشہ مرد آگے چلتا ہے میں پیچھے چل رہی ہوں میری ہورے قدر تھوڑی ہے نہیں نہیں بیٹی تیری قدر تھوڑی نہیں
وہ جڑا مرد تیرے اگے بازار سے چلتا ہے نا، وہ باپ، وہ بھائی، وہ بیٹا، وہ شوہر، وہ اس واسطے آگے نہیں چلتا کہ تیری قدر تھوڑی ہے، نہیں نہیں، وہ مرد آگے چل کے عورت نو پیچھے ٹور کے زمانے نو دسنا چاہتا، زمانے والے ہو آ جڑی میرے عورت پیچھے آ رہی نا، آ جڑی میری ماں بہن بیٹی بیوی ہے، اصل چ میں دا پہرے دار ہاں۔ وہ دسنا چاہتا ہے کہ جڑی زمانے دی تکی ہوا یہ تک جانی ہے نا، وہ یہ تک بعد پہنچے گی، پہلے میرے چ گزر کے جاوے گی، وہ تیرا پہرے دار بن کے تیرے کے چلتا ہے۔ وہ اس واسطے نہیں کہ تیرا حاکم تے شہنشاہ، نہیں نہیں، وہ اس واسطے کہ تیرا پہرے دار بن کے چل رہے۔ اس زمانے نو دسنا چاہتا لوگو میں اس عورت دا پہرے دار ہاں، میں دا پہرے دار ہاں۔ گرامی قدر حضرات، ہر عورت پیچھے چل دی، مرد اگے چل رہا، پر جدو آئی نا نبی دی اپنی دھی دی واری، فرمایا بیٹی میں اگے چلنا، تو میرے پیچھے آ، تے علی تو میری بیٹی دے پیچھے آ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ ساری دنیا تے مرد اگے تے بیویاں پیچھے، اپنی بیٹی دی واری آئی تے بیٹی نو اپنے پیچھے ڈولیا تے بیٹی دے شوہر علی نو اپنی بیٹی دے پیچھے وجہ کی ہے، فرمایا بیٹی تو میری بیٹی نالے پردے دی وارث ہے، آپ کسی عورت میں مقام نہیں ملیا جڑا محمدی دی مقام ہے۔ فرمایا بیٹی میں تیرا محرم تیرا باپ، علی تیرا محرم تیرا شوہر ہے، فرمایا بیٹی میں بھی اگے چلنا، تو میرے قدماں تے قدماں رکھ دیا میں، علی تو میری بیٹی دے قدماں تے قدماں رکھ دیا میں، تاکہ سویرے اٹھ کے کوئی فرشتہ بھی دعویٰ نہ کرے کہ میں محمدی بیٹی دے پیار دا نشان رکھیا، محمدی دی دے پیار دا نشان رکھیا، فرشتہ بھی دعویٰ نہ کرے، آخر دے دیوار سے میں تیری عظمت صدقے جاواں، اپنی والی اگے اگے جا رہے، پیچھے بیٹی زارا جا رہی، پیچھے مولا علی جا رہے، نوجوانوں سیدہ زارا پاک ہستی ہے، کدے پیر دی تلی کدے زمین نہیں دیکھی، کدے آسمان کدے سر زوال نہیں دیکھا، یہ بھی اپنے بابا دے پیچھے پیچھے جا رہی، مولا علی سیدہ زارا دے پیچھے جا رہے، اے میری میرے بے نبی ہے، آدم دائی دی بیٹی دے سر تے چادر رہی، کسی نے عرض کی تھی کملی والے آیا کہ تے کافر دی بیٹی ہے، میرے نبی دیاں کچھ اتھرو آ گئے، فرمایا پاویں کافر دی ہے، تے کسی دی بیٹی نہ، فرمایا تے چادر سر دے، آن والی امتیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا کہ میں اپنی بیٹی دا سر نظر نہیں ویکھ سکدا، تے سر نظر نہ گھراں دیاں دھیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا۔ وہ سارا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ انہیں پانچ تن پاک شاجی ٹور رہے، پانچ اگے اگے کملی والے، دائیں طرف امام حسن گودی کی حسین، پیچھے سیدہ تے پیچھے مولا علی۔ آ جڑی ترتیب ہے نا، میں ایسے ترتیب نہ پنجا دا ذکر چھڑن لگا، ایک ایک گل سارے دی سننا تے تقریر مکمل۔ وہ جڑا اگے پیا ٹردا نا، ایڈا میٹھا ٹردا نا، رب کعبہ دی قسم میں ماہی جتھے پب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا، جتھے میرا ماہی پب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ میں مقدی مقا دے ماں، ایسی میرے ماہی دی ٹور ہے، ایسی ٹور ہے، اسی دنیا دار دنیا تو زمین تے کینڈا اکڑ کے چلنے آ گیا اور اساں زمین کو پھاڑ دینا ہے، پر اللہ فرماتا تو کو زمین کو پھاڑ کے تے نہیں نہ گزر جانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دن آنا ہے زمین دے نیچے، پھر تینوں زمین دسے گی کہ زمین دے اوپر کیویں اکڑ کے چلی دا ہے۔ ایک دن آ کر زمین دے نیچے کو زمین کو پھاڑ تے نہیں نہ دینا، اسی دنیا تے زمین تنگ پہ جاندی، پر جدوں اے ٹردا نا انج لگتا ہے جی میں زمین آپ محمد دے قدم چوم کے چک کے آپ اگے رکھ دی۔ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بھی بولو مینوں پھر بھی برداشت ہے، پر میں تے تقریر کر کے جانا ہے، او دی ٹور تو صدقے جاواں۔ قادر سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے، چال کے جدروں ٹردا جاوے چانا نہیں کردا جاوے۔ شاہ جی ایک دن نا امام غزالی فرمان میرے نبی نا مدینہ طیبہ دی گلی چ ٹور رہے، ٹور میرے نبی دی پہلے ٹور سن لو، پہلے قرآن نہ پڑھا ٹور تے، میں پنجا دا ذکر کرنا، پہلے سنو جڑا اگے اگے چل رہے جدے پیچھے سارے چل رہے ہیں اور ماہی دا مقام کیے، پنجا دا کرنا نا پہلے ایک دا کریے۔ شاہ جی پہلے قرآن سنیے کو ٹور کیسی ٹور ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض
غیراں دی گل او نہیں سن دے کن انہاں دے ڈورے میرے نبی ایک دن ٹرے آہا مٹھی جی چال گرامی قدر حضرات تے صحابہ دائیں بائیں ویکھ رہے میرے آقا فرما صحابہ خیر کی ویکھ رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ کسے در رون دی آواز آ رہی رون والا نظر نہیں آ رہا کون ہے دیوالی فرمایا میں دسا کون ہو گئے جی ماہیا کملی والے فرمائے رون والے مثال پتھر پہ رون دے اللہ کی جی کملی والے کیوں پہ رون دے میں میرے آقا نے فرمایا پتھر رو کے دوسرے نم پہ آیا خدای لیا خدیجہ جاندی بڑی آگ قدم نوچ میں سن اوندی بڑی میں نوچ میں ایڈی مٹھی چال چل جائے ٹوٹے دے پتھر دے کلمے پڑھ دینے اکثر پڑھیا کرنا ہے اپنی والے مننا اسی ہوتے پتھرانو کلمہ پڑھاؤں گیا سنو ایک دن میرے نبی وضو کر رہے تھے ابو جہل دا پتر اکرمہ کو لوگ گزریا کہنے لگا محمد سنیا نبی ہے فرمایا جی کہنے لگا نبی کے موجودہ وکھا وہ ڈر دے پھر نبی کو موجودہ مانگ لیتے ہیں کہنے لگا موجودہ وکھا وضو کر دے میرے نبی ویکھ کے فرمایا میں لے کے نہیں میں بن کے موجودہ آیا اکرمہ پتر تو اپنی مرضی دا مانگ میں اویں دا وکھا دینا انہیں ہن دائیں بائیں ویکھیا کی منگا انہیں دیکھا کہ جڑے حوض دے کنارے میرے نبی وضو کر رہے ہیں اس حوض دے دوسرے کنارے تھوڑے جے پتھر نے ایک پتھر والی اشارہ کر کے کہنے لگا محمد او پتھر نو کدے بولا میں نا کہ او پتھر پانی تے ٹر کے تیری بارگاہ چاہے تیرا کلمہ پڑھے تے واپس بھی جاوے تے میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا اتنی دیر حضور وضو کر کے شاہی اٹھ کے نا تے میرے نبی ادھر دیکھا تو تے کافی پتھر نے حضور نے فرمایا کرما پتر کیڑا پتھر بلانا ہے کہنے لگا او نوجوانوں میرے نبی ہے جو اس پتھر والے بیٹھ کہ حضور پوچھ دینے کیڑا او آگے بلایا نہیں پوچھے او جب پتھر والی اشارہ آیا تے پتھر پانی تے دوڑ پہ تے کہندا جی میں آیا جے میں آیا جے اور پتھراں تھی کلمے پڑھا جانا دائے تے سکیاں کھجوراں سفیان آسی صاحب کہہ رہے ہیں پڑھی دیو پر تسی پڑھ دے نہیں میں کی پڑھا تسی ہوندے میں چیک کرنے واسطے میں آسی صاحب آج والا کی کر دے پر میری عمر گزر کے بھائی 21-22 سال ہو گئے میں خطابت دے ہوں توانوں میں اجے بھی سکھانا کہ سبحان اللہ کے میں آنکھیں دیئے یقین کرو رب کعبہ دی قسم ہے سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں ہوتا یہ نصیبہ دی بات ہوتی ہے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں دے قد بڑے نہیں ہوتے بڑے لوگوں دے دل بڑے ہوتے ہیں پیر باہو نے فرمانا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے بے چشک محمد دیاں لہرہ ہونا ہر لہر جو محمد دے نام تے سبحان اللہ دی آواز نکلتی ہے اچھا بولے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ من پڑھئے پتھراں تو کلمے جدہ ایمان بولے او پتھراں تو کلمے جڑا بول دا نالے ہاتھ چوکے آکھے او پتھراں تو کلمے سٹیج والے ہولے ہولے بولنا تو سب بالکل چاہنے بولنا تو انہوں کے تیرے نظر نہ لگ جائے تو سارے مل کے میرے نالے پڑھئے پتھراں تو کلمے
جے نبیوں تے 10 مٹھی وچ بولیا جے نبیوں تے 10 مٹھی وچ لوگ کہندے نے کلمہ پڑھ کے نبی دا تے کہندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا وہ چلیا انہاں تے ابو جہل کو علم بھی ہے سی کہ انہوں بھی پتا سی جڑا نبی ہوئے وہ 10 لیتا مٹھی وچ کی کہ لگا جے نبی ہے تے 10 مٹھی وچ کی ہے ہنس کے میرے نبی فرمایا کدی نبوت ہوئی کہ میں دساں مٹھی چ کی ہے کہ لگا پھر نبوت کی ہوندی ہے فرمایا نبوت اے وے نا کہ جو مٹھی وچ او دسے میں کون جال ہنس کے کہنے لگا جڑا میری مٹھی چ یہ تے بولدا ہی نہیں ہنس کے کریم آقا فرمان لگے لے پھر اج پیا بول دے ذرا سن کے تے ویکھ ابو جال کہندا اے جدوں میں نے لائی نا مٹھی اپنے کنا دے نال تے میں ویکھ کے حیران رہ گیا ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا ٹھکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے مینوں کیاں پوچھدیاں نے ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہے محمد دی سمجھ نہیں آ رہی آؤنا ذرا ایک تصور سے جا کے انہاں تخت کینکریاں تے پتھراں نوں پوچھ کے آئیے پتھرو او تہاڈی تے برادری کدے بولی نہیں تسی تے کدے بولدے ہی نہیں اج کیوں بولے ہو تے پتھراں چوں آواز آوے گی اونج تے اسی نہیں بول دے پر جڑا محمد دی عزت دی بار بھی نہ بولے او غیرت مند تے نہیں ہوندا جڑا محمد دی عزت بارے بھی نہ بولے او کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا او پتھراں تو کلمے پڑھا جان رائے او جدوں ٹردا ہے نا انج لگدا جویں زمین لف لف جاندی ہے تے یار دے قدم چوم کے زمین آپ اگے رکھ دی ہن جیڑا پیچھے ٹردا ہے چلیے سیدہ زہرا پاک دے بوئے میں کہتی میں ترتیب نہ سناونا تے بس میں پنجاں دا ایک گل سنا کے تیری اجازت جانی ہے ہن جڑی پیچھے ہستی جا رہی نا صحیح سردار نے تے مارے آگے تیرے مصطفی میں تیری قبر دا طواف کراں جویں لوگ کعبے دا طواف کردے پر میں کی کراں میرے پیراں وچ تیرے بابا دی شریعت دیاں بیٹیاں نے سیدہ دے عرس تے آئیو میں تانوں سیدہ زادی دی تے رسول زادی دی گل سناواں تاکہ ساریاں بیٹیاں واسطے نبی دی بیٹی دا پیغام میں ہر تقریر وچ گل سنانا کیونکہ مینوں بڑی پسند ہے نا میں کیوں نہ سناواں بچپن شاہ جی سیدہ زہرا پاک دا جو محلے چ ایک بیٹی دی شادی آ گئی قریش دی عورتاں ہوا خدیجہ نو آ کے کہنے لگیاں کہ سویرے ساڈی بیٹی دی شادی ہے کہ اپنی بیٹی نو لے کے آیا جے شادی دا کارڈ آ جاوے تو تانوں پتہ کہ بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے بیٹی آ کے ماں دی گودی وچ بیٹھی تے عرض کر دیا نے امی اساں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرماتی ہے بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن میں تانوں تھوڑا جہا پس منظر عرض کراں او خدیجہ سی جنہوں کہتے لوگ مکہ دی ملکہ کہندے سن
اتنی دولت کہ مکے دے سارے امیراں دی دولت ایک پلڑے چ رکھی ہے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر ہوئی نا میرے نبی نال شادی اما خدیجہ نے اپنی ساری زندگی دی دولت رکھی میرے نبی دے قدموں وچ میں انہاں بیبیاں واسطے بھی پیغام دیواں جڑی ساری زندگی شوہر دی کمائی کھا کے آخری ویلے بھی آئی کہہ دیا کہ جدو دی آئیاں نہ تیرے گھر ویکھے کچھ نہیں تمہیں پتہ یہ کی کہہ دیا پر ویکھ اما خدیجہ الکبریٰ تے اس بیٹی دا کردار ویکھ عورتاں واسطے یہ تو سنجے کہ میں چھوڑ لینا بھائی اجے مستنا ہوا جتے میں دو دا ذکر شروع کیتا اجے تے تینوں باقی نے بھائی گرامی قدر حضرات اما خدیجہ نے ساری زندگی دی دولت اتنا اچھا سونے دا ڈھیر کہ ایک پاسے حضور تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر کہ میں نبی پاک نظر ہی نہیں آ رہے اتنا سونے دا ڈھیر کہ شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی عرض کر دیا نے سب کچھ یاد آئے حوالے دنیا دا زیور کی کرنا ابو تے کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا ہی دا زیور ہوندا ہے اے جڑیاں ماما پتر نوں دودھ پلا دے ایڈیاں دی فلماں ویکھدیاں ہون اس ماں دی گودی وچ ولی تے پیدا نہیں نہ ہو سکدا ایک امی ہوندی سی او جڑی پرانے زمانے چوں جڑی کھدر دی چادر دا کونڈ کڈن والی ماں ہوندی سی او ماں تہجد پڑھ کے نا تہجد دی نماز پڑھ کے تے لسی رڑکن واسطے بیٹھ جاندی سی تے نالے پتر نوں دودھ پلا لیندی سی نہ سورہ یاسین زبانی پڑھ لیندی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی جدوں دی ماما بال کٹان والیاں آ گئیاں پتر ڈکیت پیدا ہو گئے کدے او کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا بابا فرید تے دوجا نہیں ہونا کو غلام فرید تے آو بھئی آو نے پر کدے او غیرت والی او کونڈ والی ماں واپس آ جائے میں بیٹیاں دے نام محمد عربی دی بیٹی دا پیغام دینے ہاں پردہ کرو اپنے سینہ تے چادر رکھے آجے اپنے شوہر اپنے باپ اپنے گھر والے مردہ دی عزت دا بھی خیال رکھے آجے اس سے کہ زارہ پاک دا پیغام ہے ایسی عزت ایسا احترام کہ جب لوگ اپنی بیٹیاں زندہ دفن کر دیندے سانا محمد دی بیٹی ہوندی میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے آج باپ بیٹی نہ پیار کرے تو عجیب نہیں
میں اس دور دی گل کر رہے ہیں تو باپ بیٹی نو دفن کر رہے ہیں بیٹی آندھی کملی والے اٹھ کے کھلو جاتے سیدان دے عرس تے آن والے وہ جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل بھی کیڑی رہ جاتی ہے میرے نبی نے دسیا بیٹی دا مقام کی بیٹی دی عزت تے بیٹی دا پیار تے شفقت کی ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے حضور نے فرمایا جن رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث چ فرمایا 3 بیٹیاں ایک چ فرمایا جن رب 2 بہناں دے یعنی جدے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کر کے اودی شادی کرے فرمایا قیامت میں جنت چ میرے انج قریب ہوے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا خود عالم دا بالی تیناں نو بھی عزتاں میریاں پر کے کاسے خالی ان سیدہ زہرا دے پیچھے کون ہے یہ نام مولا علی ہے چلیے بھائی مولا علی دے دروازے تے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ آدم قادری جی میں پڑھ کے دیا آخر نظر دیا تارا علی علی اہل نظر دیا تارا سارے سادات میرے سر متھے تھے میں تواڈے نال گل کر لگا ذکر علی دا اجتماع سنیاں دا بیٹھے ہیں سیدہ دے بوئے دے سامنے تے ذکر ہوئے مولا علی دا تے پتر ہوئے بیٹھا سنی ماں دا سیدہ دا ہوئے دروازہ لنگر کھاتا ہوئے سیدہ دا تے بندہ ذکر علی نہ کرے وہ بندے نو گھر جا کے ایک باری اپنے ضمیر نو پکڑ کے پوچھنا چاہیے او ظالماں او کیڑا گناہ کیتا سی ایڈی پاک معافت بھی تینوں علی دا ذکر کرن دی توفیق نہ ملے میں پڑھ لگا اہل نظر کی آنکھ کا تارا نہیں میں کہنا تارا علی علی تے جیڑا نا سنی ماں دا پتر تو انج کر کے ہاتھ چوکے آکھے گا علی 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 کی کہنا بھلا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی نہیں بولے سارے تارا علی اتنے بڑے اجتماع جو کوئی پڑھا لکھا نوجوان میں نے پوچھ سکتا سی صاحب انج کیوں کروا رہے ہو دساں ساڈے بوئے منگتا ہوئے نا سویرے سویرے تو کی کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے ہے نا اسی توجہ نہ دئیے تے کہندا گھر والے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے اسی نہ توجہ کریے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو آوے نا بچیاں دی واری تے دل کردا کچھ دے دے میرے بچے دی خیر پیا مانگدا تے میں عرض کیتی یا اللہ جے تیرے کولوں منگنا ہوئے اللہ فرمایا جے آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تے فرماندا واللہ خیر اللہ فرماندا میں اللہ آپ ہی خیر ہاں جے آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے تے اللہ فرماندا میرا کاروبار کوئی نہیں جے آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر فرمایا لم یلد ولم یولد میرے بچے بھی کوئی نہیں تے اللہ پھر تیرے کولوں کیویں مانگیے فرمایا میرے تے بچے کوئی نہیں پر میرے یار دے بچے ہیں نے انہاں دی خیراں منگدا میں جو مانگے گا دے دے آیا یار دے بوئے مانگتے بھر کے تے بچیاں دی منگنی ہو دے خیر تاکہ او ساڈی جھولی بھر کے بھیجن او جیڑا ہے نا کملی والے دے بوئے خیر مانگن او میں نہ رل کے آکھے آلے نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا پھر بولیا جے تارا آج نے نہیں نہ بولے ان آواز دے میں جملہ سناوا لگا حضرت بلال حبشی نے انج کر کے خربوزہ کٹ کے مولا علی نو کھلا رہے جب مولا علی نے خربوزہ کھاندے ہاس پہ کہ حضرت بلال کہنے لگے ہنسے کیوں مولا علی فرمان لگے میں نے نبی پاک دی گل یاد آ گئی بلال خربوزہ رکھ کے فرمان لگے ہن خربوزہ پھر بعد وچ دیواں گے پہلے مینوں بھی حضور دی گل سناؤ مولا علی نے فرمایا ایویں بیٹھے سا کہ سرکار نے فرمایا سی علی جیڑا پھل تیرے نال پیار کرے او میٹھا ہو جاندا ہے جیڑا تیرے نال پیار نہ کرے او کوڑا ہو جاندا نو منہ ہی کوئی نہیں لاندا کہ ناراض نہ ہو ننکانے والے تو میں کہہ دیواں بندے بھی کوئی ایویں دے ہوندے نے علی والے آ چمک دیا پیشانیاں مٹھے چہرے تے جڑے علی والے نہیں حالت تو سونا دا بھی ویکھیا جے ایک جملے چ کہہ دیواں اس طرف بھی آدمی اس طرف بھی آدمی ان کے جوتوں پر چمک ہے ان کے چہرے پر نہیں ان کے جوتوں پر چمک ہے ان کے چہرے پر نہیں جڑے علی والے ہوندے نے انہاں دے چمک دے چہرے او نالے کرنا ذکر علی نالے سجے پاسے کھبے پاسے کوئی جھاتی مارنی بندہ کون کیویں دا بیٹھا ہے کریے ذکر علی سبحان اللہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا آ جڑے بندے نے جے بھی آ جڑے وچ بیٹھے نہیں نہ ہاتھ چکے میں تواڈے نال ایک پیغام دین لگا ہے مینوں پتہ تسی بھی علی والے ہو میرے نبی فرماندے نے تسی اے یار دروازہ کھولو کوئی دروازہ کوئی لکڑی دا یا لوہے دا المونیم دا تے آواز آندی ہے نا چین سبحان اللہ کدے کدے قبضے چوں آواز آندی ہے تے مائیاں بیٹے کہندے نو تیل لگاؤ تے ٹھیک ہو جائے گا میں کتاب وچ پڑھے فرشتے جب جنت دا دروازہ کھولدے نے تے آواز ہوندی ہے علی جنت ہونے جانا جڑا علی علی کردا جائے گا جڑے جنت چ جانا والا میرے نال آکھے اہل نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا جڑا
نہیں چکتا بلا تکلف ہوتا ہاتھ چکے کھڑا کر گیا کھو میرے پیر دا ذکر کر اہل نظر کی آنکھ کا تارا آئیے سارے مل کے پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا 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 علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اور لوگوں یہ مغفرت سمجھ ہمارے پاس علی اور ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی نوجوان میرے نبی نے فرمایا علی جب قیامت دینے آئے گا ان سے راز رو دوزخ میں رکھا جائے گا کتنی بڑی شان ہوئے گی حج کی دی کملی والے کتنی شان کی ہوئے گی دوزخ میں پھرائے سے میں دوزخ نویا سے جاؤ اہل نظر کی آنکھ کا تارا بولے علی والا اہل نظر کی آنکھ کا تارا یہ میں ایدی تفصیل بیان کی دی اہل نظر کنوں کہتے ہیں تارا علی کی میں بڑی لمبی گل میرے نبی جھنڈا دے کے فرمایا یا علی خیبر تیرے دے ہاتھ تے رب نے فتح لکھ دیتی اب ہن تساں میرے بال ویکھنا تے گل سمجھنی علامہ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمت اللہ تفسیر احمد حدیث فرماتے ہیں جنگ خیبر دا کلے دا دروازہ دو باری مولا علی انج پکڑ کے نہ ہلایا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ دایاں نہیں ہاتھ کھبا تے بایاں اے انج دروازہ پکڑ کے دو مرتبہ ہلایا ایڈا ہلایا کہ زلزلہ آ گیا پورے قلعے دے اندر قلعے دے اندر بادشاہ دی بیٹی تخت تے بیٹھی ایسا زلزلہ آیا کہ بیٹی زمین تے ڈگ پئی یہ وہی بیٹی ہے جڑی بعد وچ جنگ خیبر تو بعد میری تہاڈی روحانی اماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی ایسا زلزلہ آ گیا مولا علی دروازہ ہلایا ایسا زلزلہ کہ بیٹی بادشاہ دی شہزادی تخت تو زمین تے ڈگ پئی دو باری ہلا کے نا تیسری باری مولا علی دروازہ دیوار دے وچوں کلے دی چوں کھچ کے دروازہ اٹھا لیا پوری جنگ خیبر چ مولا علی دروازہ چک کے پھر دے رہے کو تلوار ماردا تے اگے دروازے کر دیندے نے پر گل اگلی سو تو والی جدوں جنگ خیبر ختم ہوئی نا اے انج مولا علی نے دروازہ پیچھے سٹیا اچھا غور کرے جے سجے ہاتھ وچ طاقت زیادہ ہوندی ہے تے کھبے وچ تھوڑی دائیں ہاتھ نہ بندہ چیز اگے سٹے تے دور جاندی ہے پیچھے سٹے تے تھوڑی دور جاندی ہے اچھا ہاتھ بھی بائیں ہوئے تے سٹے بھی پیچھے دروازہ 70 گز دور جا کے ٹکیا کتنا 70 گز دور جا کے ٹکیا بعد 40 بندیاں ہلایا ہلیا بھی نہیں وہ جنہوں علی کلے چکے پھر دے رہے وہ 40 بندیاں ہلایا نہ تو ہلیا نہیں اے علی دی طاقت دا عالم ہے پر ایدہ میں دوسرا پہلو عرض نہ کیتا تو انہوں پوری گل سمجھے چ نہیں آنی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی مولا بناؤ نجوانوں دار الخلافہ کوفہ افطاری دا ویلا
ایک پردیسی آیا تو انہیں ویکھیا مسجد کوفہ دے اندر ایک بابا بہ کے سوکھی روٹی تے ٹکر پانی چ بھگو کے کھاندا ہے تے بابا زور لگاندا ہے تے بابے دے متھے تے پسینہ آ گیا تے روٹی ٹپدی نہیں. انہوں خیال آیا بعد امام حسن حسین لنگر خانہ کھولیا ہے اے بابے نو تازہ روٹی نہ لیا کے دیواں. انہیں جا کے 2 روٹیاں آپ کھادیاں 2 بغل چ دبائیاں تے باہر نکلنے لگا. امام حسن نے پکڑ لیا فرمایا جدوں کھا کے چلے تے لے کے کیوں چلے؟ کہنے لگا حضور مسجد چ ایک بابا بیٹھا ہے سوکھی روٹی تے ٹکر پانی چ بھگو کے کھاندا تے زور لگاندا متھے تے پسینہ آ گیا ہے پر روٹی ٹوٹی نہیں. میں تازہ روٹی بابے لے لے کے چلیا. امام حسن نے فرمایا بتائیو بابا کون ہے؟ انہیں آخیا جی میں پردیسی ہوں مینوں نہیں پتا کون ہے. فرمایا بابا میرا بابا علی ہے. پردیسی نے آ کے علی دے قدم پھڑ لے. کہنے لگا سونیا تیری سمجھ نہیں آئی کبھی کعبہ دا دروازہ تھلی چکے پھردا رہیا اج سوکھی روٹی دا ٹکر نہیں پہ ٹٹ دے. مولا علی نے پھڑ کے سینے دے نال لایا فرمایا بلیا کہ میرا زور پیا لگدا ہے محمد دا عشق پیا لگدا. والی تیرے عشق رسول تو صدقے جاواں. فرمایا اب میرا زور پہ لگدا محمد دا عشق پہ لڑدا سی. میاں محمد نے بخش نے فرمایا غالب شیر اللہ دا ہوے ویر ہے پاک نبی دا گنتی وچ نہ آ سکدا ہے رتبہ مولا علی دا رتبہ مولا علی دا. اچھا جی مولا علی دا ذکر بھی ہو گیا. ہن حسنین کریمین دی دوواں بھراواں دی کٹھی گل سن لو. اللہ اللہ سبحان اللہ. ہار میں کر چلے بڑی سبحان اللہ دا اگلی باری آیت لے جاواں گا. مجھ ماریا تو ساں رو دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. میں دسنا ہونا میں رحیم یار خان گیا شاہ جی پہلی بار جدو یہ میرا خیال ہے کہ 1999 دی یا 2001 دی گل ہے. میں ادو پنجابی زبان سیالکوٹی چ انہوں نے آخیا روند نہ مارو. وہ ایک دوسرے کو پوچھنے لگ پہ روند کی ہوتا ہے تمہیں تو پتا تھی مارتے جاتے ہو بھائی لہذا روند نہ مارو. اچھا سبحان اللہ بولو تو میں تمہیں دھواں ویراں دی کٹھی لجپالن دی گل سناواں تے چلیے حج کرن امام حسن تو حسین دونوں ویر جا رہے مدینے تو مکے والے 25 حج دونوں ویراں پیدل گئے. لوگاں نو بھیج دیں گے سواریاں سے تے آپ جاندے نے پیدل. کسی آخیا لوگاں نو سواریاں تے بھیج دیو غلاماں نو تے آپ پیدل کیوں جاندے ہو؟ فرماندے نے بڑی بارگاہ چ چلیا نا سوار ہو کے جاندے شرم آندی ہے. دوویں ویر جا رہے تے راہ چ بھوک لگ گئی. امام حسن فرمان لگے کچھ کھاون لئی مل جائے. امام حسین کہنے لگے حضور کچھ نہیں. تے آپ نے فرمایا او اکھاں دی کھلی تے اجازت ہوے تے کچھ کھان لئی لے کے آواں. فرمایا دوویں ویر کٹھے چلے ہاں. دروازہ کھڑکایا مائی باہر آئی. فرمایا امی ماما جی اے ماں جی اے مائی صاحبہ اسی مکے دے حاجی ہیں تے کچھ کھاون نو مل جائے. اے مائی آسمان پر ویکھیا تے رو پئی تے رو کے کہندی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے. انج مدینے والے دی کسے مہمان نوازی ویکھنی ہوے تے رب کرے نصیباں چ تے رمضان شریف دی ایک افطاری او مسجد نبی چ کر کے آوے. جنہاں ویکھیا انہاں نوں پتہ جدوں لاکھاں لوگ مسجد نبی چ بیٹھ کے ایک ویلے افطاری کردے ہوندے نے نا تے میرے ورگے اوتھے کھلو کے سوچ دے نے واہ مدینے والیو 1500 سال بعد اسی نبی دے پرونیاں نال اتنا پیار کردے ہو. جدوں کملی والا آیا ہوے گا تساں کتنا پیار کیتا ہوے گا. مدینے والے دی مہمان نوازی مائی رو پئی تے کہن لگی میں بڑی غریب ہاں تے میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں تے معافی کریا جے. امام حسن فرمان لگے مائی جی روو نا اسی ٹر جانے ہاں تے جے پانی دا پیالہ پلا دیو. تے مائی کہن لگی جے 2 گھڑیاں ٹھہرو تے میں بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آواں. تمہیں بھی ٹھہر کے مائی دودھ دا پیالہ بھر کے لے آئی. آدھا امام حسن نے پی لیا آدھا امام حسین نے پی لیا. تمہیں بھی ٹرن لگے مائی رو کے کہن لگی جڑی ماں دے پترو جڑی ماں دے لالو اے سونے ذرا جاندی بڑی دس جو کتھے دے رہن والے ہو تے ملن جی کرے کتھے آواں. امام حسن فرمان لگے اماں تے ملن دل کرے مدینے آ جائیں. مائی کہن لگی وے ہوندے کون مڑ کے فرمایا اماں تے مدینے آ محمد پتر پوچھ گیا. آئی ساڈا ایڈریس سی محمد پتر حج کر کے دوویں پیر مدینے آ گئے. ایک دن امام حسن مائی نو مدینے دی گلی چ پھردیاں ویکھ لیا. مائی نو گھر لے آئے. بڑے دن مائی دی خدمت آبادو کیتی. ایک دن مائی کہن لگی میں مڑیا مینوں میرے گھر بھی جان دے. امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درہم دیتے.
تسی نہیں بولے سویرے جمعہ نا تسا 8 دن بعد جانا مسیح تے مسجد دی جولی جو تسا 10 روپے پانے نے تے 20 والی سوچنا تے میں تینوں سے ساری دی گل سنائی ہے کہ میں تو ادھا پیالہ پیتا تے 1000 بکری دے دی میاں صاحب فرماتے نے مالاں والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں ماد نہیں ہوتے ایتھے اوتھے دوی جہانی سخی کا گال نہیں ہوتے ادھا پیالہ پیتا دودھ دا تے 1000 بکری تے 3000 درہم دیتے مائی دروازے کول گئی تھی امام حسن فرماتے نے اماں جی یہ تے میں اپنا حصہ پیتا ہے تے ادھا پیالہ حسین بھی پیتا سی مائی نے امام حسین دے گھر چھوڑے آپ نے بھی پہچان لیا آپ بھی خدمت کرتے رہے مائی جب ٹورن لگی تے 1000 بکری امام حسین بھی دیتی 3000 درہم دے کے نا تے مائی دے کانے چ فرماتے نے جے کدے میرے گھر پہلے آوندے تے میں بہت دے رہے سن پہلے بڑے ویر دے گھروں ہو کے آئے ہن میں بہت نہیں دے رہا کہ بڑے ویر نوں خیال آوے کہ چھوٹا ہو کے مرنا بڑا سخی بندا ہے تے میں بڑے ویر دی بیعت بھی نہیں کرنی میں برابر ہی دیتے نے 3000 درہم تے 1000 بکری امام حسین بھی دیتی مائی 2000 بکریاں لا کے جڑے والے مدینے دی چو چو نکلن لگی مڑ کے کہن لگی میں تیری خدمت کرتے رہے ہوں امام پوچھنے کوئی نہیں کون امام حسن فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ہی بھول گئی ہے اسی تو بڑے محمد دے قیامت دے عالم دے اصل سے نو اٹھے نہیں بھولنا کل ہم ملے تھے نا ایک رسول سے آج 5 رسول لگتے ہیں نعرہ حیدری بڑا بولے جو بلا سبحان اللہ میرا ایمان مائی بیٹن دی بڑا تیرا گھرانہ یا رسول اللہ ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال لہرا کے تو سارے پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ چلتا ہے زمانہ یا پادری نے جڑے ویلے پنجا نو دے ویکھیا تے کہن لگا اے کون نے انہاں آکھیا اے نبی ہے جدے نال تیرا مباہل ہے کہن لگا گودی چ بچہ کون ہے کہن لگے دوترا حسین ہے پادری کہن لگا دوڑ جو پھر پادری انہاں نال مباہل نہ کرے اجے پادری نو عیسائی کہن لگے آپ ہی تے لے کے آئے ہیں کہن لگا جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھدے انہاں آکھیا تسی کی ویکھدے ہو تے پادری کہن لگا میں ویکھ رہا او جڑا سامنے نبی آ رہا انہیں ایک باری دعا کر دیتی تے او جڑا بچہ گود وچ کھیڈدا ہے اونے آمین کہہ دتی نا تے قیامت تک دھرتی تے عیسائی پیدا ہی کوئی نہیں ہوگا عیسائی دوڑ گئے پتہ لگ گیا جدو اللہ دی توحید مناون دا ویلا آیا کہ میرے نبی آپ گئے 5 دن بعد گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری حاضری قبول نہیں بیٹھو 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 ایک منٹ یہ تقریر ختم بیٹھو بھائی میرے کرنے نے کہ بیٹھ جاؤ ایک منٹ اچھا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں جنت جانا دیکھو بلا کہنے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا ارادہ کیتا نہیں ہاتھ نیچے نہیں کرنا بلکہ ایک ہاتھ کھڑے اے دربار شریف بندا پہ تھوڑے سامنے ایتھوں ہی اپنا سجا ہاتھ اپنی جیب تے لے جاؤ نال دے دی جیب تے بالکل نہیں لے کے جانا اپنی جیب تے لے جاؤ جننے پیسے تانوں اللہ نے توفیق دتی ہے اے شاجی نے کپڑا بچھا لے آپ نہیں تے نال دے ہاتھوں نو گواہ بنا کے بھیجو قیامت نو دربار شریف کی تعمیر ہونی ہے لے آؤ بھائی جہدے کول اللہ نے جنی توفیق دیتی ہے شاہ جی مینوں فرما رہے ہیں ہن جلدی جلدی 5 10 100 50 1000 2000 5000 جتنی اللہ توفیق دیتی ہے اپنا اپنا حصہ نال دے بندے دے ہاتھ بھیجو 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 دربار شریف سیدہ دا بننا ہے شان تساں سیدہ دی سنی ہے قیامت تک کے دربار تے رہن گے کیونکہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جنہ پڑھیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے مرداں دے درباراں اُتے آ ویکھ لے دیوے بالدے کہ دیوے بالدے نے تے بالدے رہن گے اساں جانا ہے انہاں ولیاں دے دربار ہمیشہ زمین تے سلامت رہن گے اپنا اپنا حصہ دربار شریف واسطے سارے احباب ڈال کے جاؤ اللہ تعالی سیدہ دیاز انہوں اللہ ہمیشہ سلامت رکھے صدا بہار دمی سباگی کدے خزانہ آوے مومن فیض ہزارہ تائیں ہر پکا پھل کھاوے آمین آخر دعوائیہ یا نبی سلام علیکہ
بس تمہیں ہو دل کے پاس بس تمہیں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از تو پھیلے گا سے آزم از تو پھیلے گا سے آزم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا الہی صدیقہ آل رسول یا الہی یا الہی از پائے آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. آمین. تمام حضرات اول آخر درود شریف، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اور دلی طور آپ کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ رشید علی سلیم ڈوگرے دا ہیں؟ سلیم فوجی دا سرکار کسی نے پرس حیثیت چو کر لیا. حضرات محترم، کسی شخص کو پرس ملیا ہوئے تو اسٹیج تے آفت سید اسرزا کاظمی صاحب نے پہنچا دے، بڑی مہربانی. وہ کاغذ ہاں جی، انہوں نے شناختی کارڈ اور دیگر گورنمنٹ کے کاغذ نے وہ دے دیو، باقی پیسے کی کوئی ضرورت نہیں. پیسے بے شک رکھ لیا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن انوار اللہ وزینت عرش اللہ وعروس مملکت اللہ فإن السنن حی الانوار وزین قلوبکم بحب حازن نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین والمہدیین وآلہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یا الہ العالمین، آئی دی عظیم الشان محفل پاک پاکستان دے عظیم ثنا خان شعراء حضرات مشائخ اعظام علماء کرام دا خطاب سنے ہیں. آخر تے درود و سلام جناب صاحبزادہ محمد غلام مرتضیٰ قادری الچس نے پڑھیا ہے، جو مدینہ دے تاجدار نے گنبد خضرہ خود سماعت فرمایا ہے. سرکار دی عظیم سماعت دا برکت اور آئی دی کلام و توام یا اللہ تواڈی بارگاہ سب کچھ پیش ہے، قبول و منظور فرماؤ. اور مدینہ دے تاجدار سید الانبیاء صلاۃ اللہ علیہ السلام دے دربار پر انوار عالیہ دے اندر آپ دے حق پہ توفتاً قبول و منظور فرماؤ. یا الہ العالمین، آپ دی ازواج مطہرات، آپ دی اولاد پاک، آپ دی تمام اہل بیت اطہار، تمام انبیاء علیہ السلام، انہاں دی ازواج مطہرات، انہاں دی اولاد پاکاں، آپ دے صحابہ کرام
رضوانullah تعالیٰ علیہ اجمعین اور بالخصوص سرکار کنین صلاۃ اللہ علیہ السلام دی اولاد پاک امامین کریمین سعیدین طیبین طاہرین جمیلین شریفین شہیدین یا اللہ تمام دے حق پہ توفتاً قبول و منظور فرماؤ یا الہ العالمین تمام وضاحت برکت ذریعہ لحاظ نال مکمل کلام پاک دا اصحاب صحاب سیدنا محمد رحمان علی قاسمی المشہدی آپ دے حق پہ توفتاً قبول و منظور فرماؤ اور یا اللہ نبی پاک صلاۃ اللہ علیہ السلام تو لے کے علی پاک تک اور علی پاک تو لے کے سید محمد رضا علی قاسمی تک اور سیدنا محمد رضا علی قاسمی تو لے کے سید قمر الحسن تک اور ساڈا صاحبزادہ سید محمد علی احمد سید امیر قاسم قاسمی المشہدی پیرا نے اٹھایا جو حسن صاحب دا صاحبزادہ ہے اس دی عظیم ماہ مبارک دے برکت والا یہ ماہ رجب دے وچ دی آمد ہے مولا کل کائنات دی پڑھ رہے سن تو اس دن اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دی اور آل رسول دے مابین سب دی حاضری شرف قبول عطا فرمان اور آج دے اس سٹیج تے پوری دبئی دے انٹرنیشنل EOR جو بدریہ دبئی ابو ظہبی تو پوری دنیا دے اندر یہ تواڈی تمام محفل پاک تقریباً 172 ممالک دے اندر سنائی گئی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چودھری محمد عمیر صاحب جو دبئی تو آ کے اس مقام تے انہوں نے ٹرانسمیشن لائن بذریعہ پاکستان اور بذریعہ انٹرنیشنل یورپ اور دیگر ممالک دے یا اللہ آواز پہنچی ہے غلام مرتضیٰ صاحب دی اور دیگر علماء کرام دی اور میری آواز بھی پوری دنیا میں جا رہی ہے یا الہ العالمین سب دی حاضری شرف قبول عطا فرماؤ اور آج دی برکت دے لحاظ نال یا اللہ سانو سربراہ مملکت کتاب اللہ اور سنت محمد رسول اللہ دا حامی و ناصر زندگی دے اندر یا اللہ نصیب اور یا الہ العالمین پاکستان دی سرحداں دی افواج دی حفاظت فرشتیاں دی روانی دے اندر ملائکۃ المقربین دی حاضری دے اندر یا اللہ سب دی حفاظت فرماؤ اور آج دے پروگرام دی اسپیشل اجازت ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل سید بادشاہ انہوں دی اجازت اور DPO جناب بلال افتخار صاحب اور DSP ہیڈ کوارٹر ننکانہ صاحب DSP سرکل سانگلہ ہل اور SHO سٹی اور SHO صدر اور SHO مانا والا تمام نے ڈیوٹی اور ISPR اور دیگر FDR دے جو آدمی اس مقام تے ڈیوٹی فرائض انجام دے چکے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری شرف قبول عطا فرمان اور ملک پاکستان اور بلکہ پوری دنیا دے اندر اے محفل پاک دا آواز سنی گئی ہے گنبد دے اندر سرکار بھی راضی ہوئے نے اتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوئے نے یا الہ العالمین آج دے توسط لحاظ نال جتنے حضرات ہاتھ چوک کے اس مقام تے کھڑے نے یا اللہ سب دے اجداد مرحومین دیاں جروہ مبارکہ نو یا اللہ مقام علی جین و جالا مقام نصیب فرماؤ یا اللہ سرکار قرآن دی تمام امت مرحومہ مغفورہ دی یا اللہ مغفرت فرماؤ یا اللہ مرحومہ مغفور حضرات دی برکت نال ولائے دی نگاہ نال تمام نو دلی ارادت یا اللہ سب نو بامراد فرماؤ اور آئی دے اس پلیٹ فارم تے خاندان رسالت اولاد النبیو آل نبی اولاد علی وہ گھرانہ جو نبی پاک اور علی پاک سے لے کر میرے تک اور سیدنا قمر الحسن تک جن کے خون میں اور دودھ میں مکس نہیں ہے وہ خاندان کے پاس آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں پر رحم و کرم فرماتے ہوئے تمام کے دل کی دھڑکن کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ منہ تو لوٹن تو پہلے سب دیاں دعاؤں قبول فرمان اور ایسا یا اللہ کرم فرمائیو کہ پاکستان اور انٹرنیشنل لیول تے جو چودھری عمیر صاحب میرے پاس کھڑے نے انہوں نے مجھے بھی منو یعنی کہ اس مقام تے بلایا اور بہت بڑی عظیم انہوں نے اپنی عظیم سارے مقدس بہت روپیہ خرچ کر کے پورے یعنی کہ دبئی دے اندر بر دبئی دے اندر ابو ظہبی دے اندر شارجہ دے اندر لائن دے اندر امان دے اندر ریس الخیمہ دے اندر اور البدیہ مسجد 1300 سال قبل جو اس مقام تے ہے وہ بھی انہوں نے دکھائی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چودھری عمیر صاحب دی عمر برکت درجات بلندی عزت عظمت راحت اور مزید انہوں یا الہ العالمین اپنے اس چینل دے کامیابی اور کامرانی نصیب فرمان اور اللہ تعالیٰ ان برادران دی عمر برکت نصیب فرمان آن والے ملک پاکستان تو کونے کونے تو آن والے دی سب دی حاضری قبول فرمان اور جنہوں نے مزار واسطے دل کھول کے حصے پیش کیتے یا اللہ سب دی عظیم یہ سارے مقدس اپنی بارگاہ دے شرف قبول عطا فرماؤ یا اللہ آج خاص موقع دے جو دعا آج دین کی ساری نال تواڈی بارگاہ پیش ہے ان الفاظ نال قبول فرماؤ یا الہ العالمین حاجی عبدالحمید صاحب جو سانگلہ ہل تو ریزیڈنس ہیں رہائشی ہیں انہوں نے دلی ارادے بامراد فرماؤ اور تمام حضرات جو اس مقام تے دلی ارادہ اللہ کہتے تھے ضعیف الرحمہ لالا رحمت صاحب لالا رمضان صاحب اور جناب
साढ़े नंबरदार साहब ज़हूर साहब और दीगर साथी जो भी लाला लतीफ़ साहब हैं जी, हजूर किबला यासीन शाह साहब इस मुकाम पर उन्होंने तबीयत नासाज है। दिली तौर दुआ है कि अल्लाह ताला साढ़े मुर्शद नूं सेहत कामला और सेहत आइला नसीब फरमान। हजूर किबला पीर सैयद यासीन शाह साहब ने मेरे नाल तालीम पढ़ी है। दिली तौर दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हां दा साया साढ़े सिरां ते कायम वो दायम सलाम तो आबाद शादबाद ताजीज़ तदबा आबाद फरमान। और बड़ा ही एक कर्म होया कि पिछले 15 अक्तूबर वाले दिन बहुत तबीयत ख़राब सी, जो कि बहुत ही कोशिश दे नाल अल्लाह ताला ने फजलो करम किया है। और तमाम तुसी भी आमीन करियो कि अल्लाह ताला फिर सानू 15 अक्तूबर नू फिर इस मुकाम ते जमा होना नसीब फरमान। अल्लाह ताला सब दी हाज़री कबूल फरमान। हज़रत साहब तशरीफ लाए, इन्हां दी खिदमत और दीगर पाकिस्तान के कोने कोने जो आने वाले गखड़ तो हजूर किबला पीर सैयद अली अस्कर शाह साहब उन्हां दे साहबजादेगान आए ने, एबटाबाद तो दीगर या अल्लाह सब दियां हाज़रियां शरफ़ कबूल अता फरमा के तमाम नू दिली इरादे ते बामुराद फरमाओ। या आज दे या अल्लाह खास मौका ते कराची तो आने वाले मेहमानान ने गिरामी उन्हां दे बेटे या इलाहुल आलमीन कराची के अंदर जो बे औलाद हैं शाह साहब किबला जाहिद इस मुकाम पर पहुंचे ने। अल्लाह ताला उन्होंने आज की बरकत के लिहाज नाल नस्ल चलने वास्ते बेटा नसीब फरमान। और या अल्लाह जो उन्होंने अता हुए ने उन्होंने उम्र बरकत नसीब फरमान, सब दी हाज़रियां कबूल फरमान। साढ़े लांगरी रमज़ान साहब ने बेबहा लंगर शाहकोट जामे मेहरिया गौसिया के अंदर इस मुकाम से मुर्शिदाबाद गुलस्तान मौला अली के मुकाम से जो लंगर पक्या है सब नूं खिलाया गया है। जिन्हें नहीं खादा वो जाके गुलस्तान मौला अली चों फिर लंगर सुबह इंशाअल्लाह 11 बजे तक जारी हो सारी रहेगा। लंगर खाओ, चाय पियो, शरबत पियो। अल्लाह ताला सब दी हाज़री कबूल फरमान। या अल्लाह जो दुआ आज दिन की सारी नाल तुहाडी बारगाह च पेश है, इन अल्फाज नाल कबूल फरमाओ। या इलाहुल आलमीन शबीर हुसैन या अल्लाह जो कि फालिदा मरीज है उन्होंने सेहत कामला और सेहत आइला नसीब। और जावेद इकबाल साहब नो जो उन्होंने कोई मसला है गुर्दे का उहदे यार से या अल्लाह उन्होंने सेहत कामला और सेहत आइला नसीब फरमान। उन्होंने अजीम सारे मुकद्दस कबूल फरमान। जवेद बरादरान दी उम्रें बरकत नसीब फरमान। जवेद साहब नूं अल्लाह ताला ने बड़ा ही अल्लाह ताला ने अता किया है, उन्हें दिल खोल के लाखों रुपया इस मकाम पर लगाया। दिली तौर दुआ है कि अल्लाह ताला जवेद सब बरादरान नूं कायम व दायम सलाम तो आबाद शादबाद ताजीज़ आबाद फरमान। अल्लाह ताला सब दी हाज़री कबूल फरमान। और या अल्लाह जो दुआ आज दिन की सारी नाल तुहाडी बारगाह पेश है, इन अल्फाज नाल कबूल फरमाओ। और चौधरी महमूद अहमद साहब दी मरकजी टीम जिन्होंने हिफाजत यानी कि गौरमेंट दे अफसरान दी भी की और उस तो बाद जितनी भी गाड़ियाँ आई मोटरसाइकिल दीगर की हिफाजत की, इन्हों की मुकम्मल टीम का मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह ताला सब की हाज़री कबूल फरमान। या अल्लाह जो खास दुआ इस दीन की सारी नाल तहज्जुद वक़्त तुहाडी बारगाह पेश है, इन अल्फाज नाल कबूल फरमाओ। व सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्के ही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।